السلام علیکم، خیر مقدم آپ کا آر جے مزمل کمبے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں۔ آج سوموار 2 اگست 2021 بمطابق 22 ذی الحجہ 1442 ہجری۔ سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے۔ کورونا کے یومیہ کیسز میں قدر اضافہ، 145 ٹیسٹ مثبت، 1 مریض لقمہ اجل۔ وادی میں متاثرین کی تعداد 2 لاکھ کے قریب، سری نگر سر فہرست۔ ڈیلٹا ویرینٹ دنیا کے 132 ممالک میں پھیل چکا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ بھارت میں کورونا کے 40,627 نئے کیسز، 424 مریض فوت۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، فوجی سطح پر 12ویں دور کے مذاکرات کے بعد ہند چین افواج کے درمیان بات چیت کے لیے ہاٹ لائن قائم۔ بھارت نے اگست مہینے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی، دیگر اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم جے شنکر۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی، ڈائریکٹر سکمز کے اختیارات کم کرنے اور کمیٹیاں تشکیل دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پچھلے 2 سال کے دوران ہوئی بے ضابطگیوں اور خرد برد کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، ممبئی میں 7 سالہ بچی کا اغوا اور آبروریزی، ملزم گرفتار۔ بانڈی پورہ کے متعدد علاقے شرب آب سے محروم، لوگ پریشان۔ دیوپورہ شوپیاں میں موبائل نیٹ ورک کا معاملہ، اندس کمپنی کے ذمہ داروں کی 1 ہفتے کے اندر کام شروع کرنے کی یقین دہانی۔ ضلع راجوری میں سیاحت کو فروغ دیا جائے، چودھری ذوالفقار علی۔ تعمیراتی میٹیریل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، یہ سرخیاں بھی روزنامہ سری نگر نیوز کی ہے۔ روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، ملک دشمن اور پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف نیا فیصلہ، حکومت نہ سرکاری نوکری نہ ہی پاسپورٹ ملے گا، سرکاری نوکری کے لیے CID کی اطمینان بخش رپورٹ لازمی۔ رپورٹ۔ روزنامہ الصفا کی ایک اور سرخی ہے، 8 سے 10 محرم کو عاشورہ جلوس نکالنے کی اجازت، قواعد و ضوابط اور امن و امان کا بھی خیال رکھنا ہوگا، صوبائی انتظامیہ۔ روزنامہ الصفا کی ایک اور سرخی ہے، سامبا میں ڈرون طیاروں کی نقل و حرکت سے خوف و دہشت، پنچ کے مینڈر سیکٹر میں بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، چیف سیکریٹری کی زیر صدارت کورونا سے متعلق جائزہ میٹنگ، تعلیمی ادارے اگلے احکامات تک بند رہیں گے، سبھی 20 اضلاع میں شام 8 بجے سے صبح 7 بجے تک رات کا کرفیو بدستور نافذ العمل رہے گا۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے، سری نگر ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر نئے 10 ایکس رے چیکنگ کاؤنٹر قائم ہوں گے۔ کشمیر عظمیٰ نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے، اپنی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم نہیں، الطاف بخاری، دلی سے کوئی امید نہیں کہ ریاستی درجہ بحال ہوگا۔ رام بن سڑک حادثہ، گھر کے آب مسافروں کی تلاش تیسرے روز بھی جاری۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، RBI's new rules on interchange fee 24/7 bulk clearing facility become functional. Many youths visiting Pakistan on valid papers, infiltrating back as terrorists officials. ایک اور سرخی کشمیر امیجز کی، ٹرک سیزڈ with 8 kg poppy straw۔ کشمیر ایج کی سرخی ہے، کشتواڑ کلاؤڈ برسٹ، 5 days on, no trace of 19 missing. کرگل لیہ join hands for constitutional safeguards statehood. India's GST collections recover to rupees 1.16 lakh crore in July. اب چلتے ہیں عالمی سرخیوں کی طرف۔ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی جاری، قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملے، آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تو سازشی عناصر کا سینہ چیر دیں گے ترک صدر۔ سعودی عرب، پابندی سے مستثنی ممالک سے زائرین کو عمرے کی اجازت۔
درجنوں یہودی آباد کاروں کا مسجد اقصی پر دعویٰ، افغانستان میں خواتین کا پہلا جم کھل گیا۔ آذری فوج نے آذری چوکیوں پر فائرنگ کر دی، میں جلد ہی اہم فیصلے لوں گا، تیونسی صدر۔ دنیا کے 23 مقامات پر خوراک کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ۔ افغان صدر نے طالبان کو امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ ریاض، گوریلا ماسک پہن کر شہریوں کو ڈرانے والے 4 مسخرے زیر حراست۔ افغانستان میں طالبان کا راج آ رہا ہے، جنگ پنگ۔ معاشی بحران کے شکار لبنان میں ادویات کی قلت کے باعث اموات۔ یہ سرخیاں روزنامہ سری نگر نیوز کے عالمی صفحے کی ہے۔ افغانستان میں سیلاب سے تباہی، 113 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، بچاؤ کارروائیاں جاری۔ ترکی کے جنگلات میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 7 افراد ہلاک۔ ایران نے بحری جہاز پر حملے کے اسرائیلی الزامات کو مسترد کر دیا۔ اردن نے شام کے ساتھ متصل سرحد بند کر دی۔ ہندوستان سے UNSC صدر کی حیثیت سے غیر جانبدارانہ طور پر کام کرنے کی توقع، پاکستان۔ منشیات کی تیاری، ڈچ پولیس نے سب سے بڑی فیکٹری کا پتہ چلایا۔ چین میں کورونا وائرس کے 53 نئے کیسز۔ اب ایک نظر کھیل اور کھیلوں کی کھلاڑیوں کی سرخیوں پر۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ کوہلی کے نام۔ ٹوکیو اولمپکس میں کانسے کا تمغہ، PV سندھو کو راجناتھ سنگھ کی مبارکباد۔ ستیش کمار ٹوکیو اولمپکس کے کوارٹر فائنل میں ہار گئے۔ اولمپکس، جوکووچ میڈل سے محروم رہ گئے، غصے میں ریکٹ توڑ دیا۔ شکست کے بعد جوکووچ نے غصے میں اپنا ریکٹ زمین پر پھینک دیا۔ ٹوکیو اولمپکس گھڑ سواری کراس کنٹری راؤنڈ کے بعد 22ویں نمبر پر فواد مرزا۔ محمد حفیظ نے کرس گیل اور روہت شرما کا ریکارڈ توڑا۔ میرا بھائی چینو نے اپنی کامیابی سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا، کوچ وجے شرما۔ کہا جموں و کشمیر میں کھیلوں کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ ہاکی، آسٹریلیا جرمنی سیمی فائنل میں، کوارٹر فائنل میں ہندوستان کا مقابلہ برطانیہ سے۔ سینٹرل کنٹریکٹ یافتہ کرکٹرز کشمیر لیگ میں حصہ نہیں لے سکتے، PCB۔ سندھو نے کانسے کا تمغہ جیتا، ہندوستان کو دلایا تیسرا تمغہ۔ ہندوستان 41 سالوں بعد ہاکی کے سیمی فائنل میں۔ حفیظ کی وجہ سے ٹیم کا توازن بہت زبردست ہو جاتا ہے، شاہد آفریدی۔ محمد رضوان کا ورلڈ ریکارڈ، کھلاڑیوں کا خراج تحسین۔ ٹوکیو اولمپکس مزید 18 کورونا کیسز کی تصدیق۔ آسٹریلیاوی خاتون پیراک ایما میکیوین نے تاریخ رقم کر دی۔ محمد حفیظ نے کفایتی بولنگ کا ریکارڈ بنا دیا۔ پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ 14 اگست سے کھیلی جائے گی۔ ٹوکیو اولمپکس چین میڈلز کی دوڑ میں سر فہرست۔ یوراج سنگھ نے تلنگانہ کے نظام آباد سرکاری اسپتال کے لیے 120 ICU بستروں اور طبی آلات کا عطیہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔